بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم آگے چلتے ہیں جی، رکوع و سجود۔ رکوع و سجود، رکوع کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے جی، رکوع کرنے کا صحیح طریقہ جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ رکوع میں آپ نے ایسا کرنا ہے، اپنی کمر بالکل سیدھی اسٹریچ کرنی، سیدھی اسٹریچ کرنی ہے۔ میں نے کل ابھی حدیث پڑھی ہے کہ اتنی سیدھی اللہ کے رسول کی کمر ہوتی کہ اس کے اوپر پانی گراتے تو وہ بھی نہ گرتا۔ مطلب یہ پانی کا گلاس ہے نا، تو اس کو گرا دیں اوپر تو وہ وہیں ٹکا رہتا، کمر اتنی سیدھی ہوتی تھی۔ دوسری بات ہے، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ بالکل سیدھے کھڑے ہوں، اپنے گھٹنوں کو زور سے پکڑیں، زور سے پکڑیں، زور ڈالیں، اپنے بازوں کو اسٹریچ کر لیں۔ یہ بازوں کو ڈھیلا نہیں چھوڑنا، باز کو یوں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ باز یہ رکوع ہو رہا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ قطعاً درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو رکوع ایسا کیجئے، تو یہ رکوع آپ نے کرنا ہے، ورنہ لوگوں کا رکوع اکثر درست نہیں ہوتا۔ اس کے بعد تسبیحات جو ہیں، عام طور پہ ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور ہمارا طریقہ ہوتا ہے جاتے جاتے ہی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ جب تک نماز میں سکون نہیں ہوگا نماز نہیں ہوتی۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی نماز خراب ہوتی ہے، میں کہتی ہوں ہوتی نہیں ہے، قبول نہیں ہوتی، وہ نماز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کیا کیا، نماز پڑھی، آپ کے پاس آئے، آ کے بیٹھنے لگے۔ اللہ کے رسول نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ، نماز دوبارہ پڑھ کے آؤ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ دوبارہ گئے، انہوں نے پھر 2 رکعتیں پڑھی، 2 رکعتیں پڑھ کے پھر اللہ کے رسول کے پاس آ کے بیٹھنے لگے۔ اللہ کے رسول نے پھر کہا جاؤ، واپس جاؤ، نماز پھر پڑھ کر آؤ۔ انہوں نے تیسری دفعہ پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا، تو نماز پڑھ کے آ، تو نے نماز تو پڑھی نہیں۔ اب وہ سمجھ گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اس سے اچھی نہیں پڑھنی آتی۔ انہیں سمجھ گیا میری کوئی غلطی ہے جو اللہ کے رسول مجھے اس طریقے سے سمجھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پھر انہیں سمجھایا کہ نماز میں رکوع سکون سے کرو، سکون سے کھڑے ہو۔ آپ نے صرف رکوع نہیں کرنا سکون سے، بلکہ کھڑے بھی سکون سے ہونا۔ یہ نہیں کرنا رکوع کرتے کرتے آ کے پھٹ سجدے میں بھاگ جائیں، نہ، سکون کے ساتھ کھڑے ہوں اور سکون کے ساتھ سجدہ کریں۔ سجدے میں جب چلے جائیں تو پھر کہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اور سجدے سے اٹھ کے بیٹھیں، سکون کے ساتھ بیٹھیں، آپ کی ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے، اور اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ سجدے کے لیے جانا ہے۔ تو یہ خرابیاں تھیں اس شخص کی نماز میں جس کو اللہ کے رسول نے کہا تھا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ لہٰذا سجدہ پورا نہ کریں نماز نہیں ہوتی، رکوع ٹھیک نہ کریں نماز نہیں ہوتی، 2 سجدوں کے درمیان نہ بیٹھیں نماز نہیں ہوتی، رکوع کے بعد کھڑے نہ ہوں نماز نہیں ہوتی۔ ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں؟ نہ کھڑا ہونا آتا ہے، نہ بیٹھنا آتا ہے، نہ رکوع کرنا آتا ہے، نہ سجدہ کرنا آتا ہے۔ تو رکوع کے بعد کھڑا ہونا، اس کے بعد سجدے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سجدے کا طریقہ یہ ہوگا، سجدہ آپ کو پتہ ہے 7 ارکان پہ ہوتا ہے، یہ 2 ہاتھ، یہ 2 گھٹنے، 2 پاؤں، اور اس میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ سجدہ یوں رکھیں، ناک زمین پہ لگے، ناک زمین پہ نہیں لگے گا سجدہ نہیں ہوگا۔ پیشانی نہیں صرف لگانی، ناک لگائیں زمین پہ، اور ناک لگائیں، اور اس کے بعد یہ گھٹنے، اور جو پاؤں کی کیفیت ہے وہ میں ابھی آپ کو سلائیڈ کے ذریعے بتاتی ہوں کہ آپ کے پاؤں کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ اور سجدے میں اتنی اونچی اللہ کے رسول کی ہوتی تھی جو پشت تھی کہ اس کے نیچے سے بکری کا بچہ گزر جاتا تھا۔ ایک اور بھی بات، اللہ کے رسول کے 4 ارکان برابر ہوتے تھے۔ کون سے 4 ارکان؟ نمبر 1 رکوع، رکوع کے بعد کھڑا ہونا، سجدہ، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ 4 چیزیں آپ کی برابر ہوتی تھی۔ سجدہ لمبا کریں، بیٹھیں بھی زیادہ، اور بیٹھنے کی دعا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی ورفعنی، سکون سے پڑھیں، جلدی جلدی نہیں کرنا۔ کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہو کے فٹافٹ آپ نے سجدہ کیا، اور ابھی سجدے کے آدھے حصے میں آپ نے دوسرا سجدہ۔ ارے بھائی یہ نمازیں اللہ کو نہیں چاہیے۔ انہیں نمازوں کے لیے کہا ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، ٹھیک ہے، ان کے لیے دوزخ ہے۔ تو لہٰذا اب دیکھیں جی سجدہ کرنے کا طریقہ دیکھیں، یہ پاؤں دیکھیں جی یہ کیسے رکھے ہوئے ہیں، یہ پاؤں قبلہ رخ ہونے چاہیے، نماز میں پاؤں قبلہ رخ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اور آپ کے جو ایڑیاں اوپر ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں سجدے میں آپ نے یوں کرنا ہے کہ 2 ایڑیوں کو ملا لینا ہے آپس میں، نیچے سے 2 پاؤں تو ہوں گے اپنی اپنی جگہ پر، اوپر سے 2 ایڑیوں کو ملا لینا ہے۔ اس کے علاوہ تحیات کیسے بیٹھنا ہے، تشہد کیسے بیٹھنا ہے؟ پہلے تشہد میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بائیں پاؤں کو بچھانا ہے
پہلے تشہد میں، جس میں آپ سلام نہیں پھیر رہے، بائیں پاؤں کو پھیلا دیں، دائیں پاؤں کو کھڑا کریں اور اپنے حفظ کو بائیں پاؤں کے اوپر رکھ دیں۔ لیکن جو آخری تشہد ہوگا اس میں آپ نے حفظ آپ کے زمین پہ ہوں گے اور آپ کا بائیں پاؤں وہ دائیں پاؤں کے اندر سے نکال لیں باہر کی طرف۔ ہمارے پاؤں پیچھے ہو کے جا رہے ہوتے ہیں، پتہ ہے نا۔ اب جو آخری تشہد ہوگا اس میں اسی پاؤں کو ہم بائیں پاؤں کے نیچے سے نکال لیں گے اور حفظ زمین پہ رکھیں گے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب اگلی بات یہ ہے کہ جب آپ نے سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لوگ اکثر سلام پھیرے ہوتے ہیں، یہ آپ پوری گردن کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا